السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 77. رات گہری ہو چکی تھی. ترنم ہاؤس پر غیر معمولی خاموشی طاری تھی. ڈائننگ ٹیبل پر رکھی مدھم روشنی کے نیچے فجر بیٹھی تھی. وہ سادہ سوٹ میں تھی. سردی سے بچنے کے لیے شال کو اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، مگر آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے. وہ ایک بے جان مجسمہ بنی بیٹھی تھی. فجی باجی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اب تو کھانا کھا لیں. بانو کی پریشان سی آواز سنائی دی. وہ بار بار پوچھ رہی تھی لیکن فجر کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا. نہیں بانو، مجھے بھوک نہیں ہے. پلیز تم سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے. اس بار بانو اس کی ہدایات پر سر جھکا کر کمرے سے میں چلی گئی. ایک لمحے کے لیے فضا میں سناٹا چھا گیا. جسے توڑتا ہوا ولی فون کال ختم کر کے اندر داخل ہوا. اس کے قدموں میں تھکن تھی مگر اس کی نظریں فجر پر ٹھہری ہوئی تھیں. وہ آہستگی سے اس کے قریب آ کر بیٹھا. فجر ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے گہری سوچ میں تھی. وہ اس وقت خود سے لڑ رہی تھی. اپنے وجود کے بکھرتے ٹکڑوں کو سمیٹنے کی بے سود کوشش میں تھی. جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے اور قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ولی نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کیا اور نرم لہجے میں اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی. کیا سوچ رہی ہو؟ فجر نے اپنی آنکھوں میں پھیلی ویرانی لیے ولی کی طرف دیکھا. وہ بولی. اس کی آواز میں ایک خوف تھا جو شاید ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا. یہی کہ جب بگ بی کو پتہ چلے گا وہ مجھ سے مزید نفرت کریں گے. جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں منار اور فرقان گردیزی کی بیٹی ہوں. وہ تم سے نفرت نہیں کرتے فجر. ولی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مزید نرمی سے دلاسا دیا. فجر نے پھر سے چائے پر نظریں جمائیں. دل میں ایک عجیب سی امید جاگی جسے وہ خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ تم سے نفرت کرتے تو کبھی تمہارے گارجین نہ بنتے. وہ جو خود کو دکھاتے ہیں اس سے بالکل مختلف ہیں. ان کے دل میں تمہارے لیے ایک خاص جگہ ہے. وہ تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکتے. فجر نے اس کی بات سنی اور پھر تھوک نگلتے ہوئے سر جھکا لیا. احساس سے جرم اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، حالانکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اس کی آواز سنائی دی. اور جب بگ بی کو ان کے زندہ ہونے کا پتہ چلے گا تو؟ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیں ابھری. کہ ان کا معاملہ ہے، وہ دیکھ لیں گے. تمہیں بس یقین رکھنا ہوگا. وہ اس کے یقین دلانے پر اس بات میں سر ہلاتے نظریں جھکا گئی. چند لمحے یوں ہی گزرے، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا. تم نے اتنا کچھ مجھ سے چھپایا، خود کو عقل کل سمجھتے ہو؟ اب وہ اسے خفگی سے گھور رہی تھی. وہ اس کے جملے پر ہنس دیا. یہ ایک بے ساختہ ہنسی تھی جس میں اس کی ساری محبت اور بے بسی چھپی نظر آئی. میں تم پر مر مٹا ہوں مسز. محبت میں عقل کا کیا کام؟ وہ اس کے جملے پر لب کاٹ کر رہ گئی. اسے دیکھتی رہی اور پھر گویا ہوئی. تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو؟ تم سے صرف عشق کیا جا سکتا ہے، وہ بے ساختہ بولا. گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائے جو ساکت بیٹھی تھی. تو پھر اتنا سب کچھ کیوں چھپایا؟ سینے میں ابھی تک جلن تھی. ولی نے اس کا ہاتھ تھام لیا. تمہیں کیا لگتا ہے؟ نرمی سے پوچھا. میں نے وہ سچائی محض تمہارے لیے چھپائی تھی. اس سچ میں میری ماں کی جھولتی لاش بھی تو چھپی تھی. اس سچ میں میری نینسی کی بے جان آنکھیں بھی تو تھیں. آئی ایم سوری، وہ بھرائی آواز میں بولی. اس نے ولی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کی. وہ محبت کی اس پناہ گاہ میں سانس لینا چاہتی تھی جہاں اسے کوئی گناہ گار نہ کہتا. میرے بس میں ہوتا تو میں ماضی بدل دیتی. پھر ہم ساتھ کیسے ہوتے؟ اس کے بالوں کو سہلاتے نرمی سے پوچھا.
کاش میں اس کہانی کا انجام بدل پاؤں۔ اب یہ کہانی صرف تمہاری نہیں ہے، یہ میری بھی کہانی ہے، اور ہم اسے بدل دیں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان آنکھوں کی خاموشی میں بھی 1000 باتیں چھپی تھیں جو الفاظ کی محتاج نہیں تھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے اور اس وقت یہی سب سے بڑی حقیقت تھی۔ ایک اور حقیقت تھی جس سے وہ ناواقف تھے۔ ڈائری کے وہ پنے صحیح سلامت ہوتے تو وہ جان جاتے کہ وہ بچپن سے ہی ایک دوسرے سے بندھے تھے۔ افق اورنگزیب نے اپنے چند مہینے کے بیٹے کے لیے منار معراج کی بیٹی کو مانگ لیا تھا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا ملنا طے تھا اور ایک دوسرے کو اپنا لینا مقدر۔ یہ دسمبر کی ایک یخ بستہ رات تھی جب شہر کی فلک بوس عمارت کے شیشوں پر باہر کی تیز ہوا شور مچا رہی تھی، مگر اندر پروڈکشن روم میں وقت ساکت ہو چکا تھا۔ کمرہ ایک مقدس عبادت گاہ کی طرح روشن اور خاموش تھا۔ چاروں طرف ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگے لیمپ شیشے اور دھات سے ٹکرا کر عکس پیدا کر رہے تھے۔ چاروں طرف قیمتی پتھروں، دھات کے اوزاروں اور ڈیزائن کے خاکوں سے بھری میزیں تھیں۔ خاموشی کے بیچ اس کی سانسوں اور اوزاروں کی ہلکی کھنک سنائی دیتی تھی۔ رئیس لمبے سیاہ کوٹ میں ملبوس، بازو موڑ کر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پر جمی مخملی کپڑے کی شیٹ پر قیمتی ہیرے اور موتی بکھرے تھے، دنیا کے نایاب ترین جواہرات۔ ان کے عکس میں روشنی یوں جھلمل کر رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا سا کہکشانی جھرمٹ بچھا دیا ہو۔ وہ ہنر اور صبر کے ساتھ ہر ہیرے کو چمٹی میں تھام کر باریکی سے دیکھتا، ایک پتھر کو چھوٹے آلے سے تراشتا، پھر آہستگی سے دوسرے کے ساتھ جوڑتا، دھات کو آگ پر نرم کرتا، پھر باریک قلم سے اس میں لکیریں کھینچتا، ایسی لکیریں جو عام نظر کو بس خوبصورتی دکھتیں، مگر دراصل ان میں صدیوں کا فن اور راز پوشیدہ تھا۔ اس فن پارے کو مکمل ہونے میں 57 دن لگے تھے۔ ہر دن ایک نئے امتحان کی طرح تھا جس میں اس نے ہر ہیرے کو بڑی محنت سے تراشا اور پھر انہیں یوں جوڑا جیسے ستارے ایک دوسرے کی کشش سے جڑے ہوں۔ اب وہ آخری رات تھی اور رئیس کے سامنے اس کے فن کا نچوڑ رکھا تھا، ایک ننھا سا لاکٹ، بالکل ویسا ہی جیسا کہ پرانی داستانوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی شکل سادہ تھی، ایک بیضوی خول جو باہر سے ایک خوبصورت سیاہ اور گہرے رنگ کے ہیرے سے بنا ہوا تھا۔ اس کی سطح پر باریک مدھم سے نقش و نگار تھے جو اسے ایک پراسرار اور قدیم شکل دے رہے تھے۔ پھر اس نے آہستگی سے اس لاکٹ کے خول کو کھولا اور اندر کی دنیا اس کے سامنے آ گئی۔ خول کے اندر سیاہ ہیروں سے بنی ہوئی ایک مکڑی تھی، گویا کسی تاریک سمندر کی تہ میں جمی ہوئی لگتی تھی۔ اس کی باریک ٹانگیں ایسی تراشی گئی تھی کہ جیسے ہوا میں تیر رہی ہوں۔ مکڑی کا درمیانی حصہ ایک بڑا سرخ ہیرا تھا جو لاکٹ کی گہرائیوں میں یوں دہک رہا تھا جیسے کوئی دبی ہوئی آگ۔ اس کی چمک نے اندر کی فضا کو ایک غیر معمولی سرخی بخشی ہوئی تھی۔ یہ لاکٹ محض ایک زیور نہیں تھا بلکہ ایک راز تھا جو اپنے اندر ایک خوفناک خوبصورتی کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ناممکن تھا، مگر مراد کہتا تھا کہ یہ تخلیق 157 کروڑ کی تھی، اتنی کہ کئی سلطنتیں ڈوب جائیں اور پھر بھی اس کی چمک باقی رہے۔ جب لاکٹ مکمل ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں تھکن اور سکون دونوں نمایاں تھے۔ 57 دنوں کی مسلسل محنت اور ان کے اندرونی وسوسے، اس کی یکسوئی، سب کا حاصل اس لاکٹ کی صورت میں تھا۔ یہ لاکٹ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا جال تھا جسے وہ دنیا اور شاید خود اپنے لیے بن چکا تھا۔ لکڑی کی میز پر رکھے مگ میں کافی کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کی سطح پر پتلا سا دھندلا پردہ جم گیا تھا، جیسے وقت خود بھی تھک کر تھم گیا ہو۔ فلک اپنی مخصوص نیلی چادر میں لپٹی کرسی پر جھکی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کھلی اسکرین پر لفظوں کی لڑی بن رہی تھی۔ کی بورڈ پر پھسلتی انگلیاں بار بار رکتیں پھر چلنے لگتیں، جیسے اس کی دل کی دھڑکنیں اسکرین پر بہہ رہی ہوں۔ جب محبت ٹھکرا دے تو اس سے باہر کیسے نکلا جائے؟ جب محبت ٹھکرا دے تو انسان کا دل پہلے اپنی ہی دھڑکنوں کو دشمن سا لگنے لگتا ہے۔ وہ لمحے
جو کبھی روشنی کے چراغ تھے اب اندھیروں کے خنجر بن جاتے ہیں۔ مگر زندگی کا کمال یہی ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی اینٹوں سے بھی ایک نیا آشیانہ بنا لیتی ہے۔ محبت کے انکار کے بعد انسان اگر اپنے زخموں کو عزت دے، اپنی تنہائی کو گلے لگائے اور اپنی ذات سے دوستی کر لے تو دھیرے دھیرے وہی زخم زندگی کی سب سے بڑی طاقت میں بدل جاتے ہیں۔ محبت کا ٹھکرایا جانا کبھی اختتام نہیں ہوتا، یہ اکثر نئے آغاز کا پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ بس ہمت چاہیے اور یقین کہ دل کی راکھ سے بھی دوبارہ چراغ جل سکتے ہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے پھسل رہی تھیں۔ محبت جب آپ کو نہیں اپناتی تو وہ دشمن نہیں بنتی، وہ بس ایک پرچھائی بن جاتی ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے لیکن ہاتھ نہیں تھامتی۔ ایسے میں نفرت پیدا نہیں ہوتی، بس ایک تھکن، ایک بوجھ اترنے کی خواہش جاگتی ہے۔ محبت سے نکلنے کے لیے نفرت درکار نہیں، ہمت درکار ہوتی ہے۔ یہ جملے لکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کتاب صرف قاری کے لیے نہیں، اس کے اپنے علاج کے لیے بھی تھی۔ اس کے پاس دن محدود تھے، وہ ہر لفظ کو دوا کی طرح اپنے اندر اتار رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر دسمبر کی رات کا چاند دھند میں لپٹا ہوا تھا، ہوا میں ٹھنڈک کی کاٹ تھی، جیسے ہر شے خاموشی اور سوگ میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اس نے لمحہ بھر کو کھڑکی کے پار دیکھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آسمان پر موجود روشنی بھی اپنی پوری طاقت کے باوجود زمین کے ہر کونے کو روشن نہیں کر پاتی۔ شاید محبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، چاہے جتنی بڑی ہو، کچھ جگہیں ہمیشہ اندھیرے میں رہ جاتی ہیں۔ کھڑکی سے ہٹ کر اس کی نگاہ موبائل فون پر جا ٹکی۔ ایک لمحے کے لیے دل نے ضد کی کہ وہ فجر کو کال کرے۔ جانے کیوں آج دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، اس کی آواز سنے، اس کی زندگی میں خود کو قریب محسوس کرے۔ مگر دل کی یہ خواہش اگلے ہی لمحے ایک یاد سے ٹکرا گئی۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ رئیس فجر سے محبت کرتا ہے تو اس نے فجر سے فاصلہ بڑھا لیا تھا۔ نہ وہ نفرت کرنا چاہتی تھی اور نہ حسد، وہ بس اپنے آپ کو وقت دینا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا فجر کے قریب جانا اس کے اپنے زخم کو ہرا کر دے گا، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ زخم اپنی رفتار سے مندمل ہو۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ فجر کا چہرہ منار کا چہرہ نہ ہوتا تو وہ رئیس کی کمزوری کبھی نہ بنتی۔ وہ جانتی تھی اس میں فجر کا قصور نہیں تھا، یہ تو بس ایک چہرے کی بات تھی۔ وہ چہرہ۔ اس نے موبائل اٹھا لیا، اسکرین جل اٹھی۔ چند لمحوں تک وہ نمبر دیکھتی رہی، انگلی بار بار کال کے بٹن پر جا رکی مگر دبا نہ سکی۔ دل کہہ رہا تھا کہ آج تنہائی بانٹ لی جائے، لیکن عقل کہہ رہی تھی کہ یہ کمزوری ہے۔ آخر کار اس نے موبائل میز پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو فجر پر گزر چکی تھی، کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی تنہائی اپنے اپنے سائے سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس وقت نہیں کہ وہ دوسرے کا بوجھ اٹھائے۔ شاید اسی کا نام زندگی ہے۔ وہ تھکی ہوئی مسکرائی، پھر دوبارہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور زہر خوردہ پری کے مسودے پر اگلا جملہ لکھنے لگی۔ منار فیشنز کی راہداری اس صبح ایک شاہی قلعے کی راہداری لگ رہی تھی۔ روشنی ماربل کے فرش پر یوں جھلک رہی تھی جیسے کسی تخت کے سامنے قالین بچھایا گیا ہو، اور وہ اس قالین پر قدم رکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی ٹک ٹک میں مضبوطی تھی۔ رات اس پر کیسی بھی گزری ہو، چاہے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھری ہو، تنہائی نے اسے نگلنے کی کوشش کی ہو یا آنسوؤں نے دل کا بوجھ ہلکا کیا ہو، مگر صبح وہ ہمیشہ ایک نئی عورت بن کر اٹھتی تھی۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک عورت کو ٹوٹنے کا حق ہے، مگر بکھرے رہنے کی اجازت نہیں۔ وہ جانتی تھی فجر معراج ٹوٹ سکتی تھی مگر جھک نہیں سکتی، اور عورت چاہے اندر سے کتنی ہی زخمی کیوں نہ ہو، اپنی سلطنت کے دربار میں اسے ملکہ بن کر آنا ہوتا ہے۔ اور اس کی یہ عادت اچھی تھی کہ وہ بہت جلد خود پر قابو پا لیتی تھی۔
زخموں کو آنکھوں کے پیچھے قید کر لیتی اور چہرے پر ایسا جلال سجا لیتی کہ دیکھنے والا گھبرا جائے۔ آج بھی اس نے اپنے وجود کو شاہکار کی طرح سنوارا تھا۔ گہرا زمردی سبز سلک بلاؤز جس پر باریک سنہری دھاگے کی کڑھائی تھی، اس کے ساتھ سیاہ ہائی ویسٹڈ پینٹ اور آئینے کی طرح چمکتے کورٹ شوز، کانوں میں ننھے مگر نایاب ڈائمنڈ سٹڈز، کلائی پر ایک نفیس گھڑی اور بال نفیس جوڑے میں بندھے ہوئے۔ وہ اپنی مخصوص چال چلتی آگے بڑھی۔ ہوا اس کے وجود کے ساتھ جھکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے آفس کے دروازے تک پہنچی بھی نہ تھی کہ اچانک موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر پرائیویٹ نمبر چمکا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک ابھری، مگر فوراً ہی اس کے لبوں پر ایک زہر بھری مسکراہٹ سج گئی۔ وہ مسکراہٹ جو اس کی اصل پہچان تھی، کسی کے سامنے کمزور نہ پڑنے کی، ملکہ ملون کی پہچان۔ فون کان سے لگایا، لب ہولے سے ہلے۔ ہیلو مدر۔ دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی تھی، گویا منار اس لفظ کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میرے مدر کہنے پر یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو اپنی ماں سمجھ رہی ہوں، کیونکہ میری ماں ترنم عالمگیر ہیں۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر مخصوص آواز ابھری۔ تو پھر کیا سوچا تم نے بیبی گرل؟ فجر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، لہجے میں آہنی اعتماد، لفظوں میں چٹان جیسی سختی اود آئی۔ آپ میری ماں ہوتی تو شاید جان جاتی، میں اپنی کوئی چیز نہیں چھوڑتی۔ فون کے دوسری طرف جیسے ہوا کھنچ گئی، منار کی بھویں ضرور سکڑیں، اسے نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ آف کورس، اسی لیے کہہ رہی ہوں، مجھے ڈرانا بند کریں۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میری سلطنت ہے، یہ ٹوٹے گا نہیں، کبھی نہیں۔ یہ سنتے ہی منار کی ہنسی ابھری، وہ ہنسی جس میں تحقیر، طنز اور خطرہ تینوں تھے۔ اچھا، تو تمہیں اندازہ بھی نہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ بس یہ جان لیں کہ میں کہیں نہیں جا رہی، نہ اس گھر سے نہ اس کھیل سے۔ بیگم ان ہو چکی تھی، اس نے بنا کچھ کہے سنے فون بند کر دیا، دروازہ دھکیلا اور اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ ایک چہرے والی دو عورتیں آمنے سامنے آ چکی تھیں، ایک فجر معراج، دوسری منار معراج، وہ جو ایک دوسرے کا سایہ تھیں۔ ایک کے وجود میں جادو اور زہر تھا، دوسری کے وجود میں غرور اور تخت۔ اگر فجر معراج سے رانیاں ڈرا کرتی تھیں تو منار معراج ان رانیوں کو کھا جاتی تھی۔ اب یہ کھیل دو ملکاؤں کا تھا، دیکھنا یہ تھا کہ سلطنت پر قبضہ کس کا ہوتا۔ سوشل میڈیا کی چکا چوند دنیا میں وہ ایک خبر نہیں، ایک دھماکہ تھا۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز کے آفیشیل پیج پر جاری کی گئی ایک مختصر مگر تباہ کن پوسٹ نے فیشن اور شوبز کی دنیا میں بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ مطلع کیا جاتا ہے کہ منار فیشنز کے ساتھ ہمارا معاہدہ فوری طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ محترمہ فجر معراج کے غیر پیشہ ورانہ رویے اور اچانک منصوبے سے دست برداری نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ ہم عالمی صنعت میں ذمہ داری اور عزم کی قدر کرتے ہیں، اور اس قسم کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ یہ پوسٹ محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ فجر کے کیریئر پر لگایا گیا ایک کاری وار تھی۔ ابھی لوگ اس خبر کے جھٹکے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ایک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اسکرین پر فجر معراج کا چہرہ تھا، وہی نقوش، وہی جانی پہچانی آواز، مگر الفاظ نخوت بھرے تھے۔ میں ایک ملکی فلم پر کام کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے میرے پاس ایمبر لائٹ جیسے بڑے پروجیکٹ کے لیے وقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنے ذاتی عزائم زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ تبصروں اور سرخیوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ ہر نیوز چینل کی ہیڈ لائن، ہر فیشن بلاگ کا موضوع یہی تھا: پاکستانی ڈیزائنر کی عالمی بے عزتی، فجر معراج نے ایمبر لائٹ کو دھوکہ دیا۔ کیا ملکی فلم کے لیے بین الاقوامی موقع ٹھکرا دیا گیا؟
منار فیشنز کی ساکھ داؤ پر لگ گئی۔ اسے یہ سب تب معلوم ہوا جب فون پر الزامات کی بارش ہونے لگی۔ وہ اپنے آفس میں ساکت کھڑی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنی ہی ہم شکل کو مسکرا کر جھوٹ بولتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ سن اور دل برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ یہ وہ نہیں تھی، یہ کال اس نے نہیں کی تھی، یہ ویڈیو اس نے نہیں بنائی تھی، یہ منار تھی، اور اس کے الفاظ گونج اٹھے، تم صرف میری پرچھائی ہو۔ یہ اس کی نافرمانی کی پہلی سزا تھی۔ اگلے چند گھنٹے منار فیشنز کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ دفتر کی پرسکون راہداریوں میں سرگوشیوں کا زہر گھل چکا تھا۔ ہر کوئی فجر کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اس کی عقل پر ماتم کر رہا تھا۔ ووگ جیسے میگزین کے فرنٹ کور تک پہنچنے والی فجر معراج اب نفرت کی زد میں تھی۔ یہ فجر نے کیا کر دیا؟ اتنی بڑی کمپنی سے کون معاہدہ توڑتا ہے؟ اب کمپنی کا کیا ہوگا؟ ہماری ساکھ تو مٹی میں مل گئی۔ فون کی گھنٹیاں بجنا بند نہیں ہو رہی تھیں۔ ایک کے بعد ایک مقامی کلائنٹس اپنے پروجیکٹس روکنے، معاہدوں پر نظر ثانی کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ جو برانڈز کل تک منار فیشنز کے ساتھ کام کرنے پر فخر کرتے تھے، آج وہ اپنا نام اس غیر پیشہ ور کمپنی کے ساتھ جوڑنے سے خوفزدہ تھے۔ یہ خبر صرف بین الاقوامی نہیں رہی تھی، بلکہ ملکی سطح پر بھی ان کی بنیادیں ہلا رہی تھی۔ سوال ڈھیروں اور جواب ندارد۔ وہ خاموش رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آگ منار نے لگائی تھی، اور اس کا مقصد صرف اسے جلانا نہیں بلکہ اس کی شناخت کو راکھ کر دینا تھا۔ اور اس وقت وہ جل رہی تھی، اس کی شناخت، اس کی پہچان پر حملہ ہوا تھا۔ وہ کیسے سہ پاتی؟ میز پر دونوں ہاتھ رکھے وہ جھکی ہوئی تھی۔ اس کا غصہ، اس کی جلن دور دور تک محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کی شناخت پر وار کیا گیا تھا۔ وہ کیسے سہ پاتی؟ اس کے ناخن میز کی سطح میں گڑ گئے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ زبان دانتوں تلے دبائے خود پر ضبط کر رہی تھی، اپنی چیخ کو اپنے اندر روکے ہوئے تھی۔ اسی دوران شہر کے دوسرے کونے میں منار اپنے نیم تاریک سٹڈی میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے لگی متعدد اسکرینوں پر وہی خبریں، وہی ویڈیوز اور لوگوں کے غصے بھرے تبصرے گردش کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کپ سے اٹھتی بھاپ اس کے چہرے کے شیطانی تاثرات کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ اس نے اپنی ہی آواز میں فجر کو ایمبر لائٹ سے انکار کرتے ہوئے سنا، اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ مسکراہٹ آہستہ آہستہ ایک سرد قہقہے میں بدل گئی۔ کہا تھا نا بیبی گرل، تمہاری کوئی شناخت ہے ہی نہیں۔ تم میری تخلیق ہو، میری پرچھائی، اور پرچھائیوں کا مقدر روشنی میں جل جانا اور اندھیروں میں گم ہو جانا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ منار آؤٹ لیٹ کی عمارت روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، مگر اس جگمگاہٹ کے باہر شور کا طوفان کھڑا تھا۔ بارش کی ہلکی بوندوں نے ہوا کو نمی دی ہوئی تھی، اور کیمروں کی فلیش لائٹس ہر لمحے اندھیرے کو چیر رہی تھیں، جیسے بجلی مسلسل کوند رہی ہو۔ وہ یہاں وزٹ کے لیے آئی تھی، اور اب یہاں سے نکلنا مشکل لگ رہا تھا۔ شیشے کے دروازے کے پیچھے سیکیورٹی کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا۔ اندر سے قدموں کی چاپ ابھری اور سب کی نظریں ایک دم تن گئیں۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وہ منظر سامنے آیا جس کا انتظار تھا۔ فجر معراج، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ دروازے سے باہر نکلی۔ سیاہ لانگ کوٹ بارش کی نمی سے بھیگنے لگا۔ اس کے کندھوں پر بالوں کی چند لٹیں گرتی ہوئی چمک رہی تھیں۔ بڑی انک نے اس کی آنکھوں کو ڈھانپ رکھا تھا، مگر چہرے کا تاثر کسی بھی کیمرے کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنی پورے اعتماد اور سرد لگ رہی تھی جیسے یہ سارا شور اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ اس کے باہر نکلتے ہی یکدم شور بڑھ گیا۔ فجر معراج، کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیا آپ کو اندازہ ہے یہ اسکینڈل کتنا بڑا ہے؟ ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز نے آپ سے کنارہ کیوں کیا؟ کیا یہ سب منار فیشنز کا اختتام ہے؟ سوالات کی بارش میں ہر مائک اس کی طرف جھک رہا تھا۔ فلیش لائٹس مسلسل چمک رہی تھیں اور رپورٹرز ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔
مگر وہ ایک پتھر کی دیوار کی طرح چلتی رہی، نہ رکی، نہ پلٹی، نہ کوئی جواب دیا۔ اس کے عقب میں ولی چل رہا تھا، ایک ہاتھ ہلکا سا اٹھائے، دوسرا قریب آنے والوں کو روکتے ہوئے۔ اس کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں تیقن۔ وہ آنکھیں آگے بڑھنے والوں کو خبردار کر رہی تھیں۔ گارڈز نے ہجوم کو گھیرا ہوا تھا مگر وہ اس تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی ہجوم کے پار کھڑی تھی، لمبی بلیک، جس کی کھڑکیاں اندر کا منظر چھپا رہی تھیں۔ ڈرائیور نے دروازہ کھول رکھا تھا مگر وہاں تک پہنچنا گویا ایک معرکہ تھا۔ وہ ہونٹ آپس میں سختی سے پیوست کیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی ہیلز کی ہلکی ٹک ٹک بارش سے بھیگتے فرش پر گونجتی اور شور میں بھی ایک الگ تاثر دیتی۔ کیمروں کے سامنے وہ ہر لمحہ ایک تصویری فریم بنتی جا رہی تھی، شاہانہ مگر ناقابل تسخیر۔ ایک رپورٹر گارڈز کا گھیرا توڑتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ فجر تک پہنچتا ولی نے اسے پیچھے کالر سے پکڑا اور دور جھٹکا۔ کہا نا دور رہو۔ ہجوم لمحہ بھر کے لیے پیچھے ہٹا مگر پھر فوراً سمٹ آیا۔ گاڑی اب قریب تھی مگر فلیش لائٹس اس قدر تیز تھیں کہ جیسے دن نکل آیا ہو۔ فجر نے ایک لمحے کو گردن اٹھائی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جو نہ وضاحت دیتی تھی نہ انکار کرتی تھی، بس ایک خاموشی جو سب کو اور زیادہ بے چین کر گئی۔ وہ گاڑی تک پہنچی اور اندر بیٹھ گئی۔ کیا آپ اس ویڈیو کی وضاحت نہیں کریں گی؟ کیمرے اس لمحے جھپٹ پڑے مگر ولی نے دروازہ پوری قوت سے بند کیا اور ایک نگاہ ہجوم پر ڈالی۔ وہ نگاہ خود ایک جواب تھی۔ یہ تمہارے سوالوں کے حقدار نہیں۔ وہ خود بھی اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے جھٹکے سے گاڑی بڑھا دی۔ ہجوم نے آخری بار دھاوا بولا۔ مائک اور کیمرے کھڑکیوں سے ٹکرائے، لوگ چیخے، فلیش لائٹس گریں، مگر لمحہ گزر گیا۔ گاڑی شور اور ہجوم کو پیچھے چھوڑ کر سڑک پر نکل گئی۔ اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، صرف گاڑی کا ہلکا شور باقی تھا۔ اس نے آہستگی سے سر سیٹ کے پیچھے ٹکایا، آنکھیں موند لیں۔ ولی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا باہر دنیا طوفان اٹھا رہی تھی مگر اس وقت خاموشی ہی ان کی ڈھال تھی۔ روشنیوں کی جھلکیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ کیمرے کے لینس کے سامنے فلم کی ہیروئن ایک نیا چہرہ اپنی ڈائیلاگ ڈیلیوری دہرا رہی تھی۔ بھاری بھرکم لائٹس کے نیچے پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے پر دیکھی جا سکتی تھیں مگر جارج کی آنکھیں صرف مانیٹر پر مرکوز تھیں۔ کیمرہ رولنگ، سین 47، ٹیک 2، ایکشن۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی آواز گونجی۔ جارج کرسی پر بیٹھا اپنے ہیڈ فونز میں اداکاروں کی آوازیں سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی، جیسے سب کچھ قابو میں ہو۔ سین ختم ہوا، اداکارہ نے مکالمہ ادا کیا مگر آواز میں جھجک تھی۔ جارج نے فوراً مانیٹر سے نظریں ہٹائیں اور بلند آواز میں بولا، کٹ۔ پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ بوم مائک تھامے لڑکے نے ہاتھ ڈھیلے کر دیے۔ ایکسپوزر والے نے کیمرہ بند کیا۔ سب کی نظریں جارج پر ٹھہر گئیں۔ اور زیادہ جذبات چاہیے۔ یہ کردار کمزور نہیں ہے، اس کے اندر شدت ہے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور اداکارہ کے قریب جا کر نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اداکارہ نے سر ہلایا۔ جارج کی نظریں چند لمحوں کے لیے روشنی میں اٹکیں اور پھر اس نے اپنے ڈائریکٹرز چیئر پر بیٹھنے کے لیے رخ موڑا۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ قریب رکھی میز پر اس کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ وہ کافی دیر سے بج رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی۔ نمبر انجان تھا۔ وہ ریکارڈنگ روکنا نہیں چاہتا تھا مگر کال بار بار آ رہی تھی۔ آخر کار اس نے سٹاف کو اشارہ کیا۔ 5 منٹ کا بریک۔ سیٹ پر ہلچل بڑھ گئی۔ کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی اگلے سین کی تیاری کر رہا تھا مگر جارج کے کانوں میں بس فون کی مسلسل بیل گونج رہی تھی۔ وہ فون اٹھا کر اسٹیج کے شور سے دور ایک کونے کی جانب نکل آیا۔ کال بند ہو چکی تھی۔ وہ ابھی فون کرنے والے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسکرین پر ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ اس نے کس قدر تیزی سے ویڈیو اوپن کی۔ جیسے ہی ویڈیو چلی، اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ جم گیا۔ اسکرین پر وہ خود تھا، جارج جوزف، اور اس کے ساتھ باورچن صوفی کی بیٹی لیزا۔
کہ جوزف پیلس کے کچن کی فوٹیج تھی۔ وہ لمحہ جب ولیم نے اچانک وہاں آ کر جارج کو اس شرمناک حرکت کرتے دیکھ لیا تھا اور ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہکلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کی انگلیاں کپ کپانے لگیں۔ لیزا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ قریب کھڑی تھی اور جارج اس پر جھکا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس نے دوسرا ہاتھ بے اختیار اپنے لبوں پر رکھ لیا، وہی لب جن سے اس نے کمزوری کا اظہار کیا تھا، جن پر اس نے کنٹرول کھو دیا تھا۔ چہرے کا رنگ پہلے سفید پڑا، پھر غصے اور خوف میں سرخ ہونے لگا۔ دل کی دھڑکن تیز 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 تر ہو گئی۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس بار اس نے لرزتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ آواز اس کے گلے میں ہی پھنس گئی۔ ہیلو جارج؟ لیزا کی مدھم مگر خطرناک آواز ابھری۔ کیا بکواس ہے یہ لیزا؟ وہ اچانک پھٹ پڑا، دماغ گھوم گیا تھا۔ بکواس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تم مجھے سالوں سے نظر انداز کر رہے ہو جارج، جبکہ میں بس تمہیں سوچتی ہوں۔ تم جانتی ہو یہ کیا ہے؟ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو۔ آواز دھیمی مگر تیز تھی۔ یہ صرف میرے لیے تھا، ایک یاد، پر تم مجھے پسند ہو جارج، اور میں اب اس پیلس میں صرف باورچن کی بیٹی بن کر نہیں رہ سکتی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ ہولے سے غرایا، ضبط کی آخری حد۔ ہوش میں تو اب آئی ہوں۔ وہ ہنسی۔ یہ ویڈیو میں نے اپنے لیے بنائی تھی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ اسے دنیا دیکھے۔ سوچو جارج، تمہارے باپ کی حرمت کہاں جائے گی؟ تمہارا نام، تمہارا کیریئر، یہ خاندان کا وقار، سب خاک میں مل جائے گا۔ جارج کا دم خشک ہو گیا۔ تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اس جینی چڑیل کو دفع کرو اور مجھ پر دھیان دو۔ 3 دن، بس 3 دن ہیں تمہارے پاس، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ کال کٹ گئی اور وہ بے جان ٹانگوں کے ساتھ قریبی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا۔ اس معاشرے میں یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایسے تعلق عام تھے، مگر اپنی ہی گھر کی باورچن کے ساتھ؟ شوبز کے لوگوں کو ویسے بھی کچھ معاف نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی سی غلطی بڑی تباہی لا سکتی ہے، وہ بھی اس وقت جب دعویٰ کرنے والی گھر کی ملازمہ ہو۔ حالانکہ ان کا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ جارج کا اس سے ایسا کوئی جسمانی تعلق تھا، مگر یہ چھوٹی سی غلطی، بے داغ کردار پر اگر داغ لگ جائے تو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اف، یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ فوراً ویڈیو ڈیلیٹ کی، یوں جیسے لیزا کے فون سے بھی ہو جائے گی۔ بے ساختہ پیشانی مسلی، غصے اور جذبات کے فیصلے کبھی کبھی منہ کے بل گراتے ہیں۔ ارد گرد شور بڑھ رہا تھا، اداکار ہنس رہے تھے، کوئی ڈائیلاگز دہرا رہا تھا، کوئی روشنیوں کا زاویہ درست کر رہا تھا، مگر اس کی سماعت میں صرف سائیں سائیں تھیں۔ اس نے پیشانی تھام لی، سر میں درد کی لہر اٹھ رہی تھی، حلق خشک تھا۔ اسٹیج کی روشنیوں کا حالہ دور سے جھلملاتا رہا، مگر جارج کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے کانوں میں لیزا کی آخری باتیں گونج گئیں۔ تم برباد ہو جاؤ گے جارج، 3 دن ہیں تمہارے پاس۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، ارد گرد دیکھا، کوئی نہ جان پائے کہ اس کے اندر کیا طوفان مچ چکا ہے۔ پھر گہری سانس لی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں بھینچیں اور دھیرے دھیرے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اطمینان سا لایا۔ جارج، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس کے قریب آیا، شاٹ ریڈی ہے۔ جارج نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر چہرے پر نقاب سا ڈال کر بولا، ٹھیک ہے، سب اپنی پوزیشن پر۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا، مگر دل کے اندر دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے ابھی باہر نکل آئے گی۔ وہ واپس ڈائریکٹرز چیئر پر بیٹھ گیا۔ کیمرہ مین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ سب واقعی ٹھیک ہے یا نہیں۔ جارج نے فوراً مانیٹر کی طرف نظریں گاڑ لیں۔ کیمرہ رولنگ، ساؤنڈ اوکے، ایکشن۔ ہیروئن اپنے ڈائیلاگز دہرا رہی تھی، مگر جارج کا دماغ وہاں نہیں تھا۔ ویڈیو کے ایک ایک فریم نے اسے اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر یہ باہر نکل گئی
تو مسٹر جوزف کے سامنے وہ کس منہ سے کھڑا ہوگا؟ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کی شہرت کا کیا ہوگا؟ اس کا حلق خشک تھا۔ وہ پانی کی بوتل کھول رہا تھا کہ اچانک ہیروئن کی آواز ٹوٹی۔ مکالمہ لڑکھڑا گیا۔ کٹ! اس کی آواز بے قابو ہو گئی۔ وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ کیا ہے؟ کہا تھا نا فیلنگز چاہیے۔ تمہاری آنکھوں میں وہ آنکھ کیوں نہیں آ رہی؟ اداکارہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ سیٹ پر خاموشی چھا گئی۔ سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈائریکٹر کے موڈ میں کچھ گڑبڑ تھی۔ اس نے گہری سانس لی، آواز نرم کی۔ دیکھو، مجھے تم پر یقین ہے، مگر یہ سین تبھی کام کرے گا جب تم اپنی روح ڈال دو گی۔ وہ کھڑا ہوا، اداکارہ کے قریب گیا اور اپنی ہتھیلی سے اشارہ کیا جیسے وہ جذبات کو ہاتھ سے کھینچ رہا ہو۔ یہ کردار اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اسے اپنی پوری زندگی ایک لمحے میں بکھرتی دکھانی ہے۔ دل کی دھڑکن، سانسیں، ہر چیز۔ وہ کہہ تو اداکار کو رہا تھا، اور در حقیقت یہ اس کے اپنے دل کی حالت تھی۔ وہ اپنے ہی الفاظ میں اپنی ٹوٹ پھوٹ بیان کر رہا تھا۔ سمجھی؟ آہستہ سے پوچھا۔ اداکارہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ جارج نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے موبائل پر نظر ڈالی۔ اسکرین آف تھی، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ موبائل پھینک دے، توڑ دے، مٹا دے ہر یاد، پر یہ ممکن نہیں تھا۔ شوٹنگ دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ اس بار سب نے اپنے حصے کا کام کیا، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسکرین پر ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی ہدایات دے رہا ہو۔ کیمرہ رولنگ، ایکشن۔ اداکارہ رو رہی تھی۔ اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے۔ جارج نے مانیٹر پر دیکھا۔ ہاں، یہی تو ٹوٹتا، مگر اس ٹوٹنے میں بھی ایک اداکاری چاہیے، ایک پردہ، ایک نقاب۔ سین مکمل ہوا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے خوش ہو کر داد دی، زبردست شاٹ۔ سب نے تالیاں بجائیں، مگر جارج کے لبوں پر مسکراہٹ کے پیچھے ایک گہری تھکن چھپی تھی۔ اس نے اگلے سین کی ہدایات دیں۔ یہ شوٹنگ تو چلتی رہتی، مگر اس کے سامنے اصل ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ 3 دن، صرف 3 دن۔ گاڑی کے شیشوں پر ہلکی دھند جم رہی تھی۔ سڑک پر ہلکی اوس کی بوندیں بچھی تھیں جیسے کوئی سرگوشی کر رہی ہوں۔ رئیس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے والی سیٹ پر فون کی اسکرین پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ رئیس کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں، لیکن دماغ کہیں اور۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز کی خبر اس تک پہنچ چکی تھی۔ فجر کا نام بدنام ہو رہا تھا۔ ہر چینل، ہر اسکرین پر وہی تماشا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کبھی نہیں کرے گی، اور ابھی تک اس کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ کیا کر رہی تھی وہ؟ بھویں سکڑی ہوئی تھی اور چہرے پر گہری سنجیدگی۔ چھوٹے سے بات کر رہا ہوں، آخر مکڑی نے ایسا بلنڈر کیوں مارا؟ رئیس نے پلکیں جھکائے خاموشی سے سنا۔ تم ملنے کب آؤ گے چھوٹے؟ مکڑی نے ایسا کیوں کیا؟ انٹرنیشنل بدنامی کیوں لی؟ مجھے سب جاننا ہے۔ اپنے ٹائپ کیا میسج اسے بھی سنایا۔ فی الوقت میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پہ ہوں، ابھی نہیں آ سکتا۔ یہ میسج پڑھتے ہی مراد کے چہرے پر استہزاء سا ابھرا۔ آگ لگا کر محترمہ ڈنر کر رہی ہے، کمال ہے۔ رئیس خاموش رہا، یوں جیسے اس کی باتیں انسنی کر رہا ہو، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ یاد آنے پر رئیس چونک کر آگے بڑھا اور پھر میز پر رکھا فون اٹھا کر زرتاش کا نمبر ملایا۔ کئی بار بیل گئی مگر دوسری طرف سے کال نہیں اٹھائی گئی۔ پھر اس نے لینڈ لائن میں لایا۔ 2 گھنٹیوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ملازمہ کی مدھم آواز ابھری۔ جی صاحب، زرتاش کہاں ہیں؟ اس کا سوال برق کی طرح کڑا تھا۔ وہ گھر پر نہیں ہے صاحب۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ گھر پر نہیں ہے؟ آفس سے تو وہ کافی دیر پہلے نکل گئی تھی۔ جی میں جانتی ہوں، بڑے صاحب کے لیے ڈاکٹر آنے والے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ان کا چیک اپ میں خود دیکھ لوں گی۔ آج کل احمد اورنگزیب صاحب کا نرسنگ اسسٹنٹ چھٹی پر تھا اور آج ان کا ماہانہ معائنہ تھا۔ دھیان سے، اس نے تنبیہ کی۔
ٹھیک ہے صاحب، مگر وہ ملازمہ کی اگلی بات نے جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لی۔ وہ فجر میڈم آئی ہیں، بڑے صاحب کے کمرے میں ہیں، انہوں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا، تھوڑی عجیب لگ رہی ہیں اور آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ فجر گھر پہ؟ وہ الجھا۔ مراد نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی صاحب، میڈم فجر ہی ہیں۔ ملازمہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے فون کان سے ہٹایا اور مراد کو اشارہ کیا۔ کیا ولی ان کے ساتھ ہے؟ اس نے فون دوبارہ کان سے لگایا۔ نہیں صاحب، وہ اکیلی ہیں۔ لیکن وہ دونوں تو ریسٹورانٹ۔ مراد نے الجھ کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ رئیس نے اس بات میں سر ہلاتے فون بند کر دیا۔ کیا واقعی وہ دونوں ایک ساتھ ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے مراد کو دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ دونوں ابھی ریسٹورانٹ میں ہیں، یہ دیکھو لوکیشن۔ اس نے ریسٹورانٹ کی لوکیشن دکھائی۔ مگر اس سے پہلے رئیس کچھ کہتا فون کی اسکرین پر ایک نوٹیفیکیشن ابھرا، ویڈیو کال کا نوٹیفیکیشن۔ اس نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی، اسکرین پر ایک عورت ابھری، گھونگھریالے بال، چہرہ وہی پراسرار، پرکشش، آنکھوں میں زہر اور طنز۔ اس کے پیچھے بستر پر اورنگزیب صاحب لیٹے تھے۔ ہیلو رئیس؟ وہ جو کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے انداز اور لہجے پر ساکت ہوا۔ سوچا آج ایک آفیشل ملاقات ہو ہی جائے۔ میں انتظار کر رہی ہوں، امید ہے تم جلدی آؤ گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے احمد صاحب، آپ کا پوتا کتنی دیر میں پہنچ جائے گا؟ اس نے موبائل کا رخ ان کی جانب کیا، جن کے چہرے پر دہشت کے سائے تھے۔ میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ رئیس کو دیکھتے ہوئے مسکرائی اور کال کاٹ دی۔ یہ کیا تھا؟ مراد الجھا، جبکہ رئیس کے ہاتھ سے فون لڑھک کر نیچے گر گیا۔ اس کا دل زوردار دھڑکنوں میں بندھ گیا۔ یہ ناممکن ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ یہ فجر ایک وقت میں دو جگہ پر کیسے؟ مراد ششتر سا بولا، جبکہ رئیس کے لیے دنیا 360 درجے پر گھوم گئی تھی۔ یہ فجر نہیں ہے، اس کی آواز دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ یہ منار ہے۔ منار؟ مراد ساکت ہوا۔ وہ زندہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ ولی کا جملہ سماعت سے ٹکرایا اور وہ اپنی جگہ جم گیا، جبکہ رئیس کی آنکھوں میں 26 سال کا بوجھ، یادوں کا سمندر اور غصے کی تپش یکجا ہو گئی۔ ہر چیز واضح ہونے لگی۔ گاڑی کے اندر لمحے بھر کو موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ گاڑی واپس موڑو، فوراً گھر کی طرف۔ اس کی آواز میں عجیب سا خوف ابھرا۔ ڈرائیور نے بریک لگایا اور گاڑی رئیس مینشن کی طرف پلٹ گئی، جبکہ رئیس اور مراد دونوں جیسے گونگے ہو گئے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، پردے گرے ہوئے تھے اور صرف بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی روشنی احمد اورنگزیب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ان کی سانسیں بھاری اور بے ترتیب تھیں، جیسے ہر سانس کے ساتھ وہ اپنی ہمت کا آخری قطرہ جمع کر رہے ہوں۔ سامنے کرسی پر وہ بیٹھی تھی، منار، گھونگھریالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے، آنکھوں میں بجلیاں اور مسکراہٹ میں زہر۔ اس کے وجود کا ہر عکس کمرے کی فضا کو خوف سے بوجھل کر رہا تھا۔ احمد صاحب کے کپ کپاتے لب، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر لفظ حلق میں اٹک جاتے۔ منار کا یوں سامنے آنا انہیں گنگ کر گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے کسی نے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ ممکن؟ سب کچھ ممکن ہے احمد صاحب، لیکن آپ کے لیے یہ خواب بھی ہو تو ڈراؤنا ہے۔ پھر وہ اٹھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیٹھ کے قریب آئی اور دونوں ہاتھ بیٹھ کے کونے پر رکھ دیے۔ جانتے ہیں، یہ سب آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ نے برسوں پہلے میری زندگی رئیس سے نہ جوڑی ہوتی تو آپ نے مجھے اس سال میں نہ دھکیلا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اورنگزیب صاحب کی آنکھوں میں دہشت کی پرچھائیاں اور گہری شرمندگی ایک ساتھ تیرنے لگیں۔ پسینے کی بوندیں ان کی پیشانی سے بہہ کر تکیے پر گرنے لگیں۔
آپ نے مجھے قربان کر دیا، اپنی پوتی کی سزا مجھے دی۔ کیوں؟ کیا میں آپ کی نواسی نہیں تھی؟ کیا میں آپ کو عزیز نہیں تھی؟ وہ جھک کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ لیکن دیکھیں، اب میں لوٹ آئی ہوں۔ اورنگزیب صاحب کے ہونٹ کپ کپائے۔ منار؟ بس اتنا ہی کہہ پائے۔ آواز رند گئی، آنکھوں میں صدمہ کہ وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر زندہ تھی تو اب تک کہاں تھی؟ ان کے نام لینے پر وہ ہنستے ہوئے سر جھٹک گئی۔ کتنا آسان ہے نا آپ لوگوں کے لیے، ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنا اور پھر برسوں بعد حیرت سے صرف اس کا نام لے لینا۔ منار! اس نے لفظ دہراتے ہوئے سرد آہ بھری۔ نہیں احمد صاحب، اب صرف نام نہیں، اب میں حقیقت ہوں، آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی مرضی کے خلاف۔ وہ سیدھی ہوئی، ایک نظر ان پر ڈال کر ٹہلنے لگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہاں کیوں آئی، تو سن لیں، حساب برابر کرنے۔ گردیزی خاندان کا انجام تو آپ بھی دیکھ چکے ہیں، اب باری اورنگزیب خاندان کی ہے۔ احمد صاحب کے لب ہلے مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ صرف لرزتی نظریں اس پر گاڑے رہے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گی۔ ڈریے مت، ابھی آپ کی جان نہیں لوں گی، لیکن اتنا یاد رکھیے، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی اپنی لگائی ہوئی بنیادوں کا نتیجہ ہے۔ وہ ان کی حالت سے ہیس اٹھاتے ہوئے بولی، میں افق کے نقش قدم پر نہ چل پڑوں، اس سے روکنے کے لیے آپ نے مجھے قربان کر دیا، مگر میں واپس آ گئی ہوں، اور اس بار کوئی زنجیر، کوئی دھوکہ، کوئی زہر مجھے روک نہیں پائے گا۔ احمد صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن لب اب بھی بند تھے۔ ان کی روح جیسے لرز کر ٹوٹ گئی۔ وہ کبھی اپنی صفائی پیش نہیں کر پائیں گے، اور منار کو صفائی چاہیے بھی نہیں تھی، اسے صرف سزا سنانی تھی۔ کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی۔ باہر کہیں دور گاڑی کے ٹائر رکتے ہوئے سنائی دیے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ رئیس آ گیا ہے، رئیس آ رہا ہے، وہ دلکشی سے کہتے باہر نکل گئی۔ گاڑی کے ٹائروں کی تیز چیخ نے رئیس مینشن کے پرسکون ماحول کو چیر کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ گارڈز کچھ سمجھ پاتے، گاڑی کا پچھلا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، رئیس کسی طوفان کی طرح باہر نکلا۔ ٹھنڈی دھند میں لپٹی ہوا نے اس کے اوور کوٹ سے ٹکرا کر ایک سرسراہٹ پیدا کی، مگر وہ کسی بھی چیز سے بے نیاز تھا۔ اس نے مینشن کے مرکزی دروازے کی طرف قدم نہیں رکھے، وہ دوڑا تھا۔ چہرے پر وہ برف جیسا سکون کہیں نہیں تھا، اس کی جگہ ایک ناقابل یقین وحشت اور آنکھوں میں بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے لاؤنج میں ٹہلتی ایک ملازمہ سے گرجدار آواز میں پوچھا۔ ملازمہ کی زبان سے الفاظ نہیں نکلے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اوپر ٹیرس کی جانب اشارہ کر دیا۔ شاندار راہداریوں کی خاموشی میں اس کے قدموں کی دھمک گونج رہی تھی۔ وہ کسی کو آواز دیے بغیر سیدھا سیڑھیوں کی طرف لپکا اور جبڑے بھینچے پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، ہر قدم ایک صدی جیسا بھاری تھا۔ 26 سال کا بوجھ اسے نیچے کھینچ رہا تھا، مگر وہ بھاگتا رہا۔ رئیس مینشن کا وسیع و عریض ٹیرس مصنوعی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، مگر باہر پھیلی دھند کی گہری چادر نے شہر کے نظاروں کو نگل لیا تھا۔ روشنیاں دھند سے ٹکرا کر ایک پراسرار دودھیا حالہ بنا رہی تھیں۔ یہاں موت جیسا سناٹا تھا، جسے صرف یک بستہ ہوا کی سائیں سائیں توڑ رہی تھی، اور اس سناٹے کے بیچ وہ ریلنگ کے قریب کھڑی تھی۔ شہر کی دھندلی روشنیوں کے پس منظر میں اس کا ہیولا ایک سیاہ سائی کی طرح لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گھنگریالے بالوں سے کھیل رہی تھی، انہیں بے رحمی سے اڑا رہی تھی۔ لمبی سیاہ جرسی کی گرم میکسی اس کے وجود سے لپٹی ہوئی تھی، جس سے صرف اس کے سیاہ جوتے نظر آ رہے تھے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی رئیس کے قدم جم گئے۔ اس نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ دھیرے سے پلٹی اور وقت تھم گیا۔ وہ چہرہ
جس کی اس نے ساری عمر پرستش کی تھی، جس کے لیے وہ تڑپا تھا اور جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے گنوایا تھا، آج زندہ گوشت پوشت کے وجود کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ ہیلو رئیس۔ منار کی آواز میں وہی زہریلی مٹھاس تھی، وہی شناسائی جو صرف وہی لا سکتی تھی، اس انداز میں، اس طرز سے صرف وہی مخاطب کر سکتی تھی۔ کیسا لگا مجھے دیکھ کر؟ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ نہیں، ایک گہری سرد آگ تھی۔ 26 سال بعد زندہ دیکھ کر۔ وہ مضبوط قدم جماتی اس کی جانب بڑھی، جبکہ رئیس جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر اپنی لرزش پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر وہ سنہری پن ڈھونڈ رہا تھا جو اس کے بالوں اور اس کی آنکھوں کا حصہ تھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا سوائے اندھیرے کے۔ مجھے لگا تھا تم مجھے پہچان جاؤ گے، مگر تم تو فجر کو دیکھ کر اتنے اندھے ہو گئے کہ مجھے بھول ہی گئے۔ وہ عین اس کے سامنے آ کر رکی۔ یہ ناقابل برداشت غربت رئیس کے دل پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ تم؟ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ہونٹ لرز کر رہ گئے، الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، بے یقینی سے، صدمے سے، اس چہرے کو جسے وہ دنیا کا سب سے منفرد چہرہ مانتا تھا۔ ماننا پڑے گا، میری قبر پر کیا محل کھڑا کیا ہے تم نے؟ منار نے ذرا سا جھکتے ہوئے اس کے پہلو میں گرے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ ان کی لرزش کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ بہت انتظار کیا میں نے اس دن کا، تم سے ملنے کا رئیس، سالوں انتظار کیا۔ اب وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے کڑی تھی۔ کافی بڑے ہو گئے ہو تم، بہت اونچے، اتنا مرتبہ پا لیا تم نے کہ بادشاہ بن گئے، مگر دیکھو تمہارے ہاتھ آج بھی مجھے دیکھ کر لرز اٹھے۔ وہ پرسکون سی کہہ رہی تھی، جبکہ رئیس کی نظریں ابھی تک اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کے صرف ہاتھ ہی نہیں، اس کے ہونٹ بھی لرز رہے تھے۔ پھر منار نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ جمائے۔ اس کی سرسراتی انگلیوں کا برف جیسا سرد پن رئیس کے وجود میں اتر گیا۔ ویسے مجھے افسوس کرنا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ آواز طنزیہ تھی۔ اپنی فیملی کے لیے تم نے مجھے مار ڈالا، جبکہ میری ہی ہم شکل کو بچانے کے لیے تم نے عروزہ کی جان لے لی۔ ہوا سائیں سائیں کرتی گزرنے لگی، جبکہ فجر کا ذکر سنتے ہی رئیس کے بے جان وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ یہ سچ نہیں ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو۔ میں منار معراج ایک بدصورت حقیقت ہوں۔ اس کی نظروں میں ابھی تک وہی بے یقینی دیکھ کر وہ بولی، مجھے آج بھی یاد ہے جب تم کتابوں سے نظریں ہٹا کر چھپ چھپ کر مجھے دیکھا کرتے تھے۔ رئیس مزید ساکت ہو گیا۔ اگر یہ منار نہیں تھی تو وہ یہ سب کیسے جانتی تھی؟ مگر تم نے مجھے ویسے کبھی نہیں دیکھا جیسے تم فجر کو دیکھتے ہو۔ وہ ہنس دی۔ تم اسے اپنی خوش قسمتی کہو گے یا بدقسمتی؟ میں نے 26 سال صرف تمہیں دیکھا، تمہیں سوچا، تمہارا ورد کیا۔ میں نے 26 سال تم سے نفرت کی ہے رئیس، اور اب انجام کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ ہولے سے پھنکاری۔ تم جاننا چاہتے ہو میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ جواب سادہ ہے، تمہارا انجام لکھنے۔ یہ سنتے ہی رئیس کے چہرے پر پہلی بار استہزاء ابھرا۔ اس کے اندر کا کراؤنڈ کنگ جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے کندھوں پر رکھے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ غلط فہمیاں بہت ہیں تمہیں، تم آج بھی نہیں بدلی۔ بدلی میں واقعی نہیں ہوں، مگر غلط فہمیاں نہ۔ اس نے ایک قدم مزید رئیس کی طرف بڑھایا۔ کم از کم اب تمہیں ڈرنا چاہیے رئیس، تمہاری سلطنت
تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اور تمہیں لگتا ہے میں یہ سب ہونے دوں گا؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، دماغ اب کام کرنے لگا تھا۔ وہ 26 سال بعد صرف دشمنی نبھانے آئی تھی۔ تب تک نہیں، جب تک تمہاری کوئی کمزوری نہیں تھی، مگر اب، وہ زہریلی مسکراہٹ لیے بولی، تمہاری کمزوری میری مٹھی میں ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلی رئیس کے سامنے کی۔ فجر معراج، یہ کہتے اس نے آہستہ سے اپنی مٹھی بند کر لی، جیسے فجر کی تقدیر کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ رئیس کے تاثرات یک لخت بدل گئے، آنکھوں میں ایک وحشی جلن ابھری۔ اس سے دور رہو، آواز میں حکم اور التجا کا امتزاج تھا۔ منار نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر 2 قدم بڑھا کر اس کے بالکل قریب آ گئی، مسکراتے ہوئے اس کے دائیں جانب جھکی۔ میں اپنی بیٹی سے دور کیوں رہوں گی؟ تم مجھے میری بیٹی سے دور نہیں رکھ سکتے۔ اس نے سکون سے کہتے ہوئے رئیس کی ساری جان نکال دی۔ اس انکشاف نے رئیس کے وجود میں زلزلہ برپا کر دیا۔ چہرہ پیچھے ہٹا کر رئیس کو دیکھا، جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے رئیس، فرقان گردیزی کی اولاد ہے وہ۔ اس کے انکشافات بم کی طرح گرنے لگے۔ رئیس بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی سماعت نے اسے دھوکہ دیا ہو، بلکہ نہیں، جیسے اس کی پوری زندگی دھوکہ ہو۔ تم جس سے محبت کرتے ہو نا، وہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے تم سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ ہنسی، ایک تکلیف دہ زہریلی ہنسی۔ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے رئیس اورنگزیب، افسوس۔ اس کا دھیما نقرئی قہقہا دھند میں لپٹی رات میں گونج گیا، جبکہ رئیس اپنی جگہ ساکت بت بنا کھڑا رہا۔ میں نے کہا تھا نا رئیس، تمہارا انجام قریب ہے۔ وہ پیچھے ہی ہٹی۔ جلد ملیں گے۔ وہ پلٹی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ٹیرس کے دروازے میں گم ہو گئی۔ وہ اس کی جان نکال کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی اور وہ فخ چہرہ لیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی سماعت میں صرف منار کا قہقہا اور ہوا کی سائیں سائیں گونج رہی تھی۔ فجر فرقان گردیزی کی بیٹی تھی؟ یہ انکشاف اسے توڑنے کے لیے کافی تھا۔ زینے نیم روشن تھے۔ فانوس کی مدھم روشنی بس اتنی تھی کہ اس کا ساکت چہرہ اور کانپتے ہاتھ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، جیسے زمین نے اس کے قدموں کی طاقت چھین لی ہو۔ پہیوں کی ہلکی چرچراہٹ سنائی دی۔ زرتاش آہستگی سے ویل چیئر دھکیلتی ہوئی قریب آئی۔ اس کی نظریں رئیس پر جمی تھیں، مگر ان آنکھوں میں دکھ سے زیادہ کڑوا طنز ابھرا۔ وہ اس کے عین سامنے رک کر بولی، آواز گویا خنجر کی دھار جیسی تھی، کیسا لگا بھائی اپنے گناہوں کو اپنے سامنے دیکھ کر؟ رئیس نے ہلکا سا سر جھکایا، آنکھوں میں ابھی تک دھند بھری تھی۔ 26 سال تک آپ نے سب کو بے وقوف بنایا، خود کو بھی، مگر تقدیر کے پاس بڑی لمبی یادداشت ہوتی ہے۔ وہ آگے کو جھکی، الفاظ مزید کاٹدار ہو گئے۔ کیسا لگتا ہے جب آپ کا ماضی، آپ کا بدلہ، آپ کی کمزوریاں سب سامنے کھڑے ہو کر آپ کا مذاق اڑاتی ہیں؟ رئیس کے جبڑے بھینچے رہے۔ وہ سن رہا تھا، مگر اندر کا خوف، شک اور صدمہ اسے کند بنا رہے تھے۔ جبکہ زرتاش نے بات جاری رکھی، آپ نے سوچا تھا سب ختم ہو گیا، ایک لاش دفنا دینے سے کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں بھائی، کہانیاں قبروں سے جنم لیتی ہیں، اور اب آپ کی کہانی جاگ اٹھی ہے۔ رئیس نے پلکیں موند لیں، دل کو یقین دلانے کی کوشش کی، جیسے یہ وہم ہو، دھوکہ ہو، مگر زرتاش کے الفاظ حقیقت کی کیلیں ٹھوکتے رہے۔ ڈریں مت بھائی، اس نے طنز بھری مسکراہٹ سے کہا، ابھی تو آغاز ہے، اصل حساب کتاب باقی ہے۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے خود کو حواسوں میں لوٹانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی اندھیرا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی رات کی سنسان سڑکوں پر بھاگی چلی جا رہی تھی۔
اس کا دل بھاگنے سے قاصر تھا، مگر اس کے اندر ایک ایسا قید خانہ آباد ہو چکا تھا جہاں سانس لینا بھی سزا لگ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ جمے ہوئے تھے، انگلیوں کی پوریں سفید ہو رہی تھیں۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ پتھر کی طرح مضبوط کھڑا رہا تھا، آج خود اپنی ہی سانسوں کے بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ آنکھوں کے پردے پر ایک ہی منظر بار بار ابھرتا، منار معراج، وہ عورت جس کی یادوں نے 26 برس تک اس کے وجود کو نوچ نوچ کر کھایا، اب پھر سامنے کھڑی تھی، جیسے موت کا بھیس بدل کر واپس آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی نفرت دہکتی تھی جو سالوں پہلے تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک دبایا، گاڑی ویران سڑک کے ایک جانب رک گئی، پیشانی اسٹیئرنگ پر رکھ دی اور وہ رو دیا، ایسے جیسے برسوں کا ضبط ایک لمحے میں ٹوٹ گیا ہو۔ کیا غلطی ہے میری؟ کیا غلطی ہے اگر میں نہیں جھکا؟ اگر میں نے ہر بار کھڑے رہنے کو چنا، کیا یہ خطا ہے میری؟ اس کی آواز اندھیرے میں بکھر گئی، مگر جواب کوئی نہ آیا۔ تقدیر ہمیشہ اس کے حوصلے کا امتحان لیتی رہی، اور آج وہ امتحان ایسا تھا کہ اس کی رگوں میں بہتا خون بھی بغاوت کر رہا ہو۔ وہ لمحہ لمحہ جل رہا تھا، اس کی روح تپتے انگاروں پر رکھی جا چکی تھی، اور سب سے بڑا زہر یہ تھا کہ فجر، وہ لڑکی جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی حیات سمجھتا تھا، وہ اس شخص کی بیٹی تھی جس نے اس کی زندگی کو دوزخ بنا دیا تھا، جس نے اس کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ یہ انکشاف اس کے دل کو چھید رہا تھا۔ محبت اور نفرت ایک ہی بدن میں سمیٹنا کتنا بھاری ہے، یہ وہ آج مزید جھیل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھ گیا، گھٹنے سینے سے لگائے، دونوں بازو خود کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ اب بھی سسک رہا تھا، بالکل اس رات کی طرح جس رات اس نے منار کو مارا تھا۔ گاڑی کے شیشوں پر اوس کی بوندیں یوں ٹھہر گئیں جیسے آسمان بھی اس کے در پر رو دیا ہو، مگر رئیس کا درد صرف آنکھوں میں نہیں، روح کے گہرے زخموں میں تھا، وہ زخم جنہیں نہ وقت بھر سکا نہ دعائیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ اور کتنا، اور کتنا توڑنا ہے مجھے؟ سسکی اس کے لبوں میں دب گئی۔ میں انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا، میں نہیں جھک سکتا، مجھے مجبور مت کریں۔ وہ گر نہیں سکتا تھا، وہ جھک نہیں سکتا تھا۔ تقدیر اس کے حوصلے کا اتنا امتحان کیوں لیتی تھی؟ ہر بار اسے گھٹنوں پر لائے جانے کی سازش کی جاتی تھی۔ آخر کب تک؟ سڑک خاموش تھی، مگر اس کے اندر برسات جاری تھی۔ بڑے بڑے آئینوں اور سنہری لائٹ سے سجا وہ ڈریسنگ روم گویا کسی شاہی قلعے کے خفیہ خزانے جیسا تھا۔ دیوانوں پر ترتیب سے لٹکے ہینگرز پر 100 سے زائد ڈریسز، ڈائر، شنیل، پراڈا، الیگزینڈر میک کوئن، گوچی اور ایسے کئی نام جنہیں دیکھنے کا خواب بہت لوگ اپنی آنکھوں میں سجاتے ہیں، مگر حقیقت میں چھو نہیں پاتے۔ شیشے کے بکسوں میں قیمتی ہینڈ بیگز قطاروں میں رکھے تھے، ہر ایک لاکھوں کا۔ شوکیس میں جوتوں کی کلیکشن، سٹیلیٹوز، بوٹس، ہیلز، سب اپنے وجود پر غرور کرتے ہوئے جگمگا رہے تھے۔ کمرے کے بیچ میں فجر کھڑی تھی، اس کا چہرہ سپاٹ، بالکل جذبات سے خالی نظر آتا تھا، مگر اس کی ہیزل آنکھوں میں جلن چھپی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک سوٹ کے سامنے رکتی، لمحہ بھر کے لیے دیکھتی اور پھر آگے بڑھ جاتی، جیسے وہ کپڑوں کو نہیں اپنے زخموں کو تول رہی ہو۔ اچانک اس کی نظریں کونے میں رکھی ایک میز پر جا ٹھہریں۔ وہاں ایک بڑا سا بکے رکھا تھا، جس میں گہرے سرخ گلاب اور کالی آرکیڈز تھیں۔ یہ پھول خوبصورت ہونے کے باوجود عجیب سی نحوست لیے ہوئے تھے۔ بکے کے ساتھ ایک سفید کارڈ تھا، اس پر سنہری ابھری ہوئی تحریر میں کچھ درج تھا: منار معراج، آپ سب کو اپنے ساتھ ایک نئے آغاز کی خوشی میں مدعو کرتی ہیں۔ وینیو: برج منار، گرینڈ ہال، دن ہفتہ، شب 9 بجے۔ کارڈ کے نیچے ایک QR کوڈ بھی پرنٹ تھا۔ جیسے ہی فجر نے موبائل نکال کر اس پر کیمرہ ڈالا، فون کی اسکرین پر فوراً ایک ویڈیو نوٹ نمودار ہوا۔ اس کا ویڈیو نوٹ
منار کی آواز ڈریسنگ روم کی خاموش فضا میں گونجی۔ میں جانتی ہوں آپ سب حیران ہوں گے، مگر وقت بدلنے والا ہے، کیونکہ منار میرا آج زندہ ہے۔ ہاں، وہ منار جسے آپ سب بھول گئے تھے، جس کے نام پر صرف قصے کہانیاں باقی تھے، وہ اب واپس آ گئی ہے۔ اس ہفتے برج منار کے گرینڈ ہال میں خود آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ یہ صرف ایک ڈنر نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے، ایک نیا باب، ایک نئی تاریخ۔ میں چاہتی ہوں آپ سب وہاں موجود ہوں۔ اس دعوت کو رد کرنے والا اپنا انجام خود دیکھے گا۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی اسکرین پر صرف ایک لائن جگمگائی، بی دیر اور بی forgotten۔ فجر نے موبائل بند کیا تو اس کی سانس بھاری ہو گئی۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے جلتی ہوئی سل رکھ دی ہو۔ آنکھوں کے سامنے لندن کی وہ خبر پھر سے گھوم گئی۔ اپنی ہی بربادی پر وہ خاموش تھی۔ اس کی تخلیقی کامیابی کو ایک ہی بار میں توڑ دیا گیا تھا، اور یہ سب کرنے والی کوئی اور نہیں، اسی کا دوسرا چہرہ تھی۔ کچھ دیر سلگنے کے بعد اس نے گردن سیدھی کر لی تھی۔ اس دعوت پر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ منار کا وار کاری تھا، مگر اب اس کی باری تھی۔ اس نے ہینگر پر لٹکے ڈریسز کو ایک ایک کر کے دوبارہ دیکھنا شروع کیا۔ پراڈا کا ایک شاندار سوٹ اس کے سامنے تھا، گہرا نیلا اسکرٹ اور اس پر سلور بیلٹ اور اوپر نفیس بلاؤز جس پر ہاتھ سے کڑھائی کی گئی تھی۔ جیکٹ کے کالر پر ٹیشو سے بنایا گیا آرٹ ورک گویا روشنی میں سانس لے رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں مگر چہرہ مضبوط۔ پہلی بار اپنے میکے جا رہی ہوں، اتنی تیاری تو بنتی ہے۔ آنکھوں میں ملکہ ملون کی چمک ابھری، اور تبھی ڈریسنگ روم کا سلائیڈنگ دروازہ کھلا۔ ولی اندر آیا۔ اس کے قدم نرم تھے مگر آنکھوں میں تلاش کی جھلک دکھائی دی۔ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، کیوں کہا جیسے سکون مل گیا ہو۔ فجر نے کوئی جواب نہ دیا، بس نظریں سوٹ پر مرکوز رکھیں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پراڈا کا سوٹ نکالا اور آئینے کے سامنے تھام لیا۔ ولی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ڈنر پر جانے کی تیاری؟ فجر نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ ہاں، پہلی بار مائکے جا رہی ہوں، تیاری تو کرنی بنتی ہے۔ وہ گہری نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے تاثرات بدل گئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ محض تیاری نہیں تھی، یہ اس کا منار کی شروع کی جنگ میں داخل ہونے کا اعلان تھا۔ کیا ہمیں جانا چاہیے؟ تعجب سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ مدر ان لا سے ملنا نہیں چاہو گے؟ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ فجر کے جواب پر اس کے لب تھوڑا کھلے مگر وہ خاموش رہا۔ جانتا تھا کہ زخمی فجر کسی بھی بلا سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس کے دماغ میں کچھ ضرور چل رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی، جبکہ ولی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کو نرمی سے چھوا۔ مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس کے کام مراد اور جنید سے جڑے ہوتے تھے۔ زیادہ لیٹ نہیں ورنہ فوراً تنبیہ کی۔ ہاں جانتا ہوں، تم ٹرمینیٹ کر دو گی۔ دروازے میں کھڑے ہوتے مسکرایا۔ فجر بال جھٹکتے ہوئے اس کی جانب مڑی اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں اسے داد دی۔ وہ سمجھدار ہو گیا تھا۔ شوہر حضرات پر وقت کی پابندی لازم ہے۔ وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو مسکراہٹ فوراً مٹ گئی۔ اس کی آنکھیں پھر سے جل اٹھیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے عکس کو گھورا۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، زیر لب کہا۔ میری پہچان پر حملہ کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے آئینے میں اس کا اپنا عکس نہیں بلکہ منار ہو۔ پھر ڈریس ہینگر پر واپس لٹکا دیا۔ ہاں، یہی مناسب ہے، وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گردن تھوڑی ڈھیلی کی، ایک گہری سانس لی۔ آنکھوں میں اب جلن کے بجائے آگ تھی۔ فجر کو مٹانے والوں کو ڈرنا چاہیے۔
آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مدر۔ ڈریسنگ روم کی سنہری لائٹس اس کے چہرے پر پڑیں اور وہ لمحہ گویا اعلان بن گیا۔ رئیس گروپ کے اوپری فلور پر واقع اس کے پرائیویٹ اسٹڈی کا ماحول پرسکون مگر بوجھل تھا۔ بڑے بڑے شیشے کے گلاس وال کے پیچھے شہر کی روشنیاں پھیلتی جا رہی تھیں۔ وہ پھر سے کھڑا تھا، پورے قد کے ساتھ، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے مگر دنیا کو اپنی خاموشی سے قابو کیے ہوئے۔ میز پر رکھا وہی سرخ اور سیاہ بکے ابھی تک پڑا تھا، ساتھ وہ کارڈ جس پر منار کا نام اور منار برج کا وینیو درج تھا۔ مراد نے کارڈ اٹھایا، غصے اور بے چینی سے اس پر درج الفاظ پڑھتے ہوئے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو رئیس؟ میں جاؤں گا، رئیس نے جواب دیا۔ تم وہاں نہیں جاؤ گے؟ مراد بدک اٹھا۔ رئیس پلٹا نہیں، اس کی آنکھیں اب بھی گلاس وال کے پار خلا میں جمی رہیں۔ وہ عورت نہیں، وہ ڈائن ہے، وہ جادوگرنی، وہ خون چوسنے والی بلا ہے، وہ تمہارے ہر زخم میں زہر بھرتی آئی ہے، وہ بہت خطرناک ہے، تمہیں اس کے کھیل میں قدم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی اور یہ خاموشی کاٹنے لگی۔ اس سے تنگ آ کر مراد اس کی جانب بڑھا۔ تم چپ کیوں ہو رئیس؟ کچھ بولو۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ لمحہ بھر کو رئیس کے لب ذرا سے ہلے اور پھر وہ دھیرے دھیرے بولا، آواز اتنی مدھم مگر وزنی تھی، میں وہاں جا رہا ہوں۔ مراد کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے رئیس نے کوئی فیصلہ نہیں بلکہ اعلان کیا ہو، ایک ایسا اعلان جو پورے شہر تک پہنچ گیا ہو۔ اور جیسے ہی الفاظ فضا میں پھیلیں، کہیں دور بیٹھی منار مسکرا دی، جیسے جانتی ہو وہ آئے گا۔ لیکن رئیس، وہ لڑکھڑائے لہجے میں بولا، وہ تمہیں اپنے جال میں پھانس لے گی، وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ رئیس نے آہستگی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اگر ہمیں جاننا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے آس پاس رہنا ضروری ہے۔ یہ سنتے ہی مراد کا دماغ گھوما۔ پھر نکاح کر لو اس سے، خبیث انسان، وہ چڑھ کر کہتا پلٹ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کہ یہ خطرناک ہے؟ رئیس کے لبوں پر ایک تلخ لکیر ابھری۔ خطرہ تو وہ لمحہ ہے جب ہم اندھے رہتے ہیں، منار اندھیروں سے کھیلتی ہے، میں اس کے سامنے روشنی بن کر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ جاؤ، ضرور جاؤ، بلکہ شیروانی پہن جانا، کیا پتا تمہارے انتظار میں لہنگا پہن کر بیٹھی ہو۔ وہ چل کڑ کر کہتا باہر نکل گیا۔ رئیس نے گہری سانس لی اور پلٹ کر گلاس وال سے باہر دیکھا، جیسے خود سے کوئی عہد باندھ رہا ہو، مجھے وہ شکار نہیں بننا جو آسانی سے پھنس جائے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، صرف شہر کی روشنیوں کی بازگشت باقی تھی اور رئیس کا فیصلہ پہاڑ کی طرح اٹل۔ اگر وہ لوٹ آئی تھی تو وہ بھی اب بادشاہ بن چکا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کی اس جنگ میں کون جیتے گا، یہ فیصلہ وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ فلک کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، باہر آسمان پر ہلکے بادل تیل رہے تھے، ہوا میں نمی اور اداسی تھی۔ کمرے کے اندر نیم اندھیرا، ایک طرف اسٹڈی ٹیبل پر بکھرے کاغذات اور کھلی ڈائری، دوسری طرف میز پر رکھا وہی بکے اور کارڈ جس پر سنہری حروف میں منار معراج کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے وہ کارڈ اٹھایا، چند لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا کھچاؤ آیا، انگلیاں کانپنے لگیں۔ اگلے ہی پل اس نے کارڈ کو مٹھی میں بھینچ ڈالا جیسے وہ اسے چیر کر رکھ دینا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھیں تیز ہو گئیں، لب کپ کپائے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا۔ وہ رئیس جس نے پوری عمر منار کے نام پر لٹا دی، وہ رئیس جو آج بھی منار کے نام پر تھم جاتا تھا، اور وہ فجر جو منار کی ہم شکل تھی۔ دو ہم شکل، اس کے ہونٹوں سے آہستہ آواز نکلی، ایک جس سے وہ کبھی محبت کرتا تھا اور دوسری جس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے دہکتی سل رکھ دی، آنکھوں میں نمی اور غصہ ایک ساتھ اترنے لگا۔ وہ ان عورتوں کے چنگل سے اسے کیسے نکالے گی؟ اس کے سامنے ہوتے ہوئے وہ فلک کو بھلا کیوں دیکھے گا؟ وہ عورت
وہ عورت جس نے کئی سال اس خاندان کو ہانٹ کیا، جس نے ہر ایک کو زخم دیے، جس نے سب کو اندھیروں میں دھکیل دیا، وہ زندہ تھی، اور اب اس نے اپنے زندہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منار کا وہ مسکراتا چہرہ آیا جو ویڈیو نوٹ میں سب کو دعوت دے رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ فلک کے لیے طنز تھی، ایک چپتا ہوا زہر۔ اس نے پورے خاندان کو بلایا تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رئیس اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہوگا۔ یہ ناانصافی ہے۔ وہ باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھرا گئیں۔ میرے پاس گنے چنے دن تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھی رہ گئی، دونوں ہاتھوں میں کارڈ بھینچ کر گھٹنوں پر ٹکا دیا، آنکھیں بند کی تو یوں لگا جیسے اندر سے جل رہی ہو، اور اب وہ واقعی آ گئی تھی۔ یہ تو غلط ہے اللہ جی۔ اس کا دل چیخ اٹھا۔ منار کی واپسی اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ یہ صرف ایک عورت کی واپسی نہیں تھی، یہ پرانی یادوں، پرانے زخموں اور رئیس کے دل کے سب رازوں کی واپسی تھی۔ اگر رئیس کے پاس یہ دونوں عورتیں ہیں تو میں کہاں کھڑی ہوں؟ یہ سوال ڈنک مار رہا تھا۔ اس کے اندر سلگتی ہوئی آگ بھڑکنے لگی، آنکھوں میں جلن، خوف، بے بسی اور غصہ، سب کچھ ایک ساتھ تڑپ اٹھے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ اس نے کارڈ کو مزید زور سے منہ میں دبایا اور کاغذ کی لکیریں اس کی ہتھیلی میں نقش ہو گئیں، جیسے کوئی داغ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا ہو۔ فلک عالمگیر سلگ رہی تھی، اندر ہی اندر جیسے کسی نے اس کی روح کو دہکتے کوئلوں پر رکھ دیا ہو۔ شام اپنے بال کھولے گہری ہونے لگی تو آسمان پر بادلوں کی گرج اور بارش کی مسلسل جھڑی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہر کے شور سے ذرا ہٹ کر ایک پرسکون علاقے میں برج منار اپنے سرمئی پتھروں کا ڈھانچہ لیے کھڑا تھا۔ اس کی اونچی اونچی کھڑکیاں، تیز زاویوں والی چھتیں اور بارش میں چمکتے پتھر کسی عام گھر کی نہیں بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ کی کہانی سناتے تھے جہاں صدیوں پرانے راز دفن ہوں۔ یہ عمارت بظاہر ایک محل تھی، مگر اس کی بناوٹ میں ایک عجیب سا خوف چھپا تھا۔ لمبی سیاہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک آ کر محل کے آہنی گیٹ کے آگے رکنے لگیں۔ گیٹ کے دونوں جانب پرانے دیودار کے درخت ہوا کے ساتھ جھوم رہے تھے اور ان کی شاخوں کی سرسراہٹ ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ سب سے پہلی گاڑی رکی اور دروازہ کھلتے ہی وجاہت عالمگیر، ان کی بیوی اور ترنم بیگم باہر نکلے۔ ان کے ساتھ بشارت اور اس کی بیوی بھی تھے۔ اماں نے اپنے شال کو مضبوطی سے لپیٹا، ان کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف لہرایا۔ محل کے پتھروں میں چھپی پراسراریت کو دیکھتے ہی ان کا دل لرز اٹھا۔ اس کے بعد فخر اور اس کی بیوی فاخرہ اترے۔ فخر نے اپنی گھڑی پر ایک سرد نگاہ ڈالی اور لہجے میں خفگی بھر کر گویا ہوا، یہ سب کچھ وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ مگر اس کی بیوی فاخرہ کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا، جیسے وہ اس پراسرار دعوت کے پس منظر چھپے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتی ہو۔ ان کے ساتھ فلک بھی تھی جو بالکل خاموش تھی۔ وہ ایک موٹی اونی فراک پہنے، کندھوں پر گرم اسکارف ڈالے اور اونی ٹوپی اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کی چھوٹی نوز پن روشنی میں چمک رہی تھی، مگر آنکھوں میں گہری تشویش تھی اور بے حد بے چینی واضح تھی۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتی محل کی طرف بڑھی۔ اس کا سفید لباس بارش کے دھندلکے میں ایک مدھم سی روشنی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ تیسری گاڑی سے زرتاش اور احمد اورنگزیب نے قدم رنجا فرمایا۔ زرتاش اور اورنگزیب صاحب دونوں ویل چیئر پر تھے۔ اورنگزیب صاحب نے محل کو دیکھا اور ان کے اندر ایک ہی سوچ دوڑنے لگی۔ یقیناً ڈائن کے اس محل کو یوں ہی ہونا چاہیے تھا، سرد، خالی اور خوفناک۔ اور پھر وہ گاڑی آئی جس کا سب کو انتظار تھا، فجر اور ولی۔ گاڑی رکی، ولی نے خود دروازہ کھولا۔ باہر بارش کی بوندیں جیسے ایک دم تیز ہو گئیں۔ فجر نے گاڑی سے قدم رکھا اور پورے محل کا جائزہ لیا۔ سرمئی پتھروں کا یہ مکان، یہی ہو سکتا تھا منار کی پہچان۔ وہ آج پراڈا کے نفیس سوٹ میں تھی، گہرا نیلا اسکرٹ، سلور بیلٹ کے ساتھ ایک نفیس بلاؤز اور اس پر جیکٹ، جس کے کالر پر ٹیشو سے کڑھائی کا منفرد ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ بارش میں اس کی جیکٹ کے کنارے جھلملائے اور یہ منظر ایسا لگا جیسے کوئی ملعون ملکہ اپنے حریف کے تخت پر چڑھائی کرنے آئی ہو۔ اس کی ہیزل آنکھیں یوں دہک رہی تھیں
جیسے کسی طوفان کا پیغام دے رہی ہوں۔ باری باری ان سب کو اندر لے کر جایا گیا۔ جیسے ہی محل کے بڑے وزنی دروازے کھلے، اندر کی فضا نے سب کو گھیر لیا۔ ہال بہت وسیع تھا، اس کی بلند چھتیں تاریکی میں گم تھیں، دیواروں پر نصب مشعلیں مدھم زرد اور سنہری روشنی بکھیرے ہوئے تھیں۔ وہ دیواروں پر لمبی پراسرار پرچھائیاں ڈال رہی تھیں۔ اونچی کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کا پانی مسلسل بہہ رہا تھا، جس کی ٹک ٹک اندر کی سنسناہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ ہال کے بیچ میں ایک لمبا ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا جو فی الوقت خالی تھا، مگر اس کی ہموار سطح چمک رہی تھی۔ کھانے کے لوازمات ابھی ایک جانب رکھے جا رہے تھے، روسٹ، سوپ، سلاد، مگر ان کی خوشبو بھی یوں لگتی تھی جیسے کسی نے پراسرار پردے کے پیچھے چھپایا ہو۔ ہال کی فضا میں جانے کیوں ایک انجانی سردی سرایت کرتی جا رہی تھی۔ ہر ایک کو محسوس ہوا جیسے سانس بھاری ہو رہی ہو، جیسے کمرے کا درجہ حرارت اچانک گرتا جا رہا ہو۔ سامنے سیڑھیاں تھیں جن پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا، جو اوپر کہیں گھومتی ہوئی اندھیرے میں غائب ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی چھپا ہوا وجود، مگر سامنے نہیں آ رہا۔ فلک اپنی اونچی فراک اور اسکارف میں ہال کے ایک کونے میں کھڑی تھی، یوں لگ رہی تھی جیسے چراغ جل رہا ہو، مگر اندر سے وہ جل رہی تھی۔ ضبط کر کے آئی تھی مگر دل میں طوفان تھا۔ زرتاش نے ویل چیئر کو گھما کر ہال کا جائزہ لیا۔ باقی سب میز کے گرد بیٹھے محو گفتگو ہو چکے تھے، سب آ چکے تھے، پورا عالمگیر خاندان، اورنگزیب خاندان موجود تھا۔ لیکن ایک عجیب خلا تھا، منار ابھی تک غائب تھی، جبکہ رئیس بھی نہیں آیا تھا۔ بس ان دونوں کی کمی تھی۔